اب میں آپ کو سب سے پہلے حج جو ہے نا بیسیکلی اس کے معنی حجت ہے، حجت سے نکلا یہ لفظ حجت. تو اب حج کے آپ معنی تفصیلی بیان کے طور پہ یہ سمجھیں نفس کی حجت، اپنے نفس کی حجت کے لیے مذہبی زیارت. یعنی آپ زیارت کر رہے ہیں ان جگہ کو، یعنی کون سی جگہ ہوئی؟ مکہ، مینا، عرفات، مزدلفہ، پھر دوبارہ مینا، پھر مکہ، اور پھر بعد میں آخر میں مدینہ. یہ جو زیارت کرتے ہیں یہ آپ اس لیے کر رہے ہیں اپنے نفس سے حجت کرتے ہوئے جائیں گے آپ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ جب لیکچر میں سنیں گے، یہ تو میں نے آپ کو اس کا بتا رہا ہوں، آگے چل کے آپ کو تصدیق کراتے جاؤں گا. اب آپ یہ سمجھیے حج کے بارے میں کہ حج ہے کیا. اس کو میں ایک اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. یہ ایک چھوٹا یا لمبا سفر ہو انسان کے اعتبار سے کہاں وہ رہتا ہے. یہ ایک چھوٹا یا لمبا سفر ہے جو مکہ سے مینا کی طرف، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، اور پھر مزدلفہ سے پھر دوبارہ مکہ، پھر مکہ سے پھر مدینہ کی طرف کیا جاتا ہے. اس میں ایمان والے اللہ کی کتاب کی، قرآن کی دلیلوں سے اور اپنے آپ کو اللہ پر، رسولوں پر، فرشتوں پر، آخرت پر یقین دلائیں اپنے آپ کو، اور اللہ سے رحمت اور ہدایت کی التجا کرتے ہیں. اور یہ جو میں آگے بات پڑھ رہا ہوں یہ بہت ضروری ہے. اور اپنے نفس کو مسلسل دلیل دیتے رہتے ہیں اور اپنے نفس سے مسلسل حجت کرتے رہیں گے اور بحث کرتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ اپنی کمزوریوں پر غالب آ جائیں اور اپنے تراشے ہوئے بنائے ہوئے بتوں کو توڑ ڈالیں. یہ حجت کی، حج کی بیسک ڈیفینیشن ہے. اور یہ سمجھیں اپنی جو رائے ہوتی ہے انسان کی اور نقطہ نظر کو اللہ کی جو محکم آیات ہیں ان کے مطابق تبدیل کر دیں. اور یہ آگے پتہ چلے گا آپ کو لیکچر میں. اور مینا میں خود بنائے ہوئے بتوں کو توڑ دیں جب رمی کرتے ہیں. آپ رمی جب کر رہا ہوتا ہے انسان ایک پتھر سے، آپ لیکچر میں دیکھیے جب رمی آپ کریں گے تو آپ کے ذہن میں ایک بت کا پہلے ہونا چاہیے. میں کس بت کے لیے مار رہا ہوں یہ پتھر؟ شیطان وانی ہے کوئی، شیطان کا جمرات ہے، پتھر ہے وہ. یہ جو آپ کے ذہن میں جو بت ہیں وہ میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں گا. تو اس کو مار، ہر رمی پتھر پھینکتے ہوئے آپ کے ذہن میں ہونا کہ میں اس بت کو توڑنے آیا ہوں. رمی کرتے وقت یا پھینکتے وقت پابند رہنا ہے. پھر طواف وداع کے وقت حلف اٹھاتے ہیں کہ وہ آئندہ زندگی میں اللہ کے لیے وہ ہمیشہ کے لیے پابند رہیں گے، جو وہاں پر وہ وعدے اور حلف اٹھا کے ہیں. یہ ہے وہ کنڈیشن جو میں اپنا آپ کو خلاصہ بتاؤں. جب آپ پورا آپ لیکچر سنیں گے تو یہ ہے ضروری. تو جب یہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں جو فائنینشلی، صحت کے طور پہ، اور یہ جو کنڈیشن ہے اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ جا کے توڑ کے آ جائے گا تو جائے، ورنہ اللہ کہہ رہا مت جاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو میں نے آپ کو بیان کی اپنے الفاظ میں، لیکن جب آپ لیکچر سنیں انشاءاللہ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا. اب دنیا میں 3 طرح کے حج ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں. یہ تو جنرل حج کی میں نے آپ کو ڈیفینیشن بتا دی. اب 3 طرح کے حج جو لوگ کر رہے ہیں. نمبر 1 ہے حج افراد. جو شخص حج افراد کرتا ہے اسے مفرد کہتے ہیں. حج افراد اور صرف مکہ کے نزدیک کے رہنے والوں کے لیے ہے، یعنی میقات اور مکہ کے آس پاس رہنے والوں کے لیے. مثال کے طور پہ جدہ کی رہائش وغیرہ، یعنی جو لوگ وہاں پر مقیم ہیں مکہ کے اندر یا مکہ کے ارد گرد، وہ لوگ حج یہ والا کرتے ہیں، حج افراد، یہ مفرد حج. اور یہ عام طور پہ آگے لکھا ہوا ہے یہ شخص جو کرے گا وہ بغیر عمرہ کے کرے گا، صرف حج کی نیت سے احرام باندھے گا، کنکریوں کو تینوں جمعرات کو پھینکے گا، 21 کی ایک ہی دن میں 21 پھینک دے گا، ایک ہی دن میں مار دے گا. اور سر مڑوا کر احرام اتار کر مسجد حرام کی طرف سفر کرے گا. یہ 2 دن کا ہوتا ہے. یہ قرآن میں اس کا ذکر ہے. یہ سب میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ابھی زبانی بتا رہا ہوں، اس کی تحقیق اور اس کی ویریفیکیشن ہم کریں گے. یعنی جو لوگ وہاں رہتے ہیں ارد گرد وہ بغیر عمرہ کے حج کریں گے ڈائریکٹ. اور وہ عرفات مینا سے گزرتے ہوئے عرفات جاتے ہیں، عرفات سے مزدلفہ آتے ہیں، مزدلفہ مینا آتے ہیں، وہاں سے یہ بتوں کو مار کے مسجد حرام جاتے ہیں اور جا کے وہاں پر طواف وداع کر کے اور اپنا چلے جاتے ہیں 2 دن میں. تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی گناہ کی بات نہیں کر سکتے. یہ ان لوگوں کے لیے. دوسرے لوگ جو ہیں
حج قران کے لفظی معنی دو چیزوں کو جوڑنا. قران کے معنی ہوتے ہیں دو چیزوں کو جوڑنے کے. ایسا شخص جو عمرہ اور حج کو جوڑ کر کرتا ہے, یہ بڑا مشکل حج ہے. جیسے فرض کریے میں نے عمرہ کیا اور ایک احرام باندھا میں نے, اور وہ دوسرا جو حج تک جب تک دن نہیں آئے گا اس دن تک میں وہ باندھے رہوں گا. یہ اس طرح کا حج کرنے والا قران جوڑنے والا کہتے ہیں. اس میں قران جوڑنے والا عمرہ حج کو ایک ہی احرام سے کرتا ہے. اس طرح حج کرنے والے کو طواف وداع کے بعد صفا مروہ نہیں کرنے کی ضرورت. یہ میں بتاتا چلوں, ایک ہی احرام کا مقصد یہ نہیں کہ گندا ہو جائے وہ, مطلب وہ احرام جو ہے, میں آپ کو لیکچر میں بتاؤں, احرام جب ہم باندھ لیتے ہیں تو ہم پہ کچھ چیزیں ہم پہ لاگو ہو جاتی ہیں کہ ہمیں اس پہ پابند ہو جاتے ہیں. احرام کا خالی کپڑا پہننا نہیں, ہم پہ پابندی آ جاتی ہے جو عام طور پہ ہم کر سکتے ہیں, لیکن احرام کی کیفیت میں ہم نہیں کر سکتے. تو وہ سمجھیے اگر رمضان کے بعد سے وہ باندھ لے تو رمضان, شوال, ذیقعدہ اور ذی الحج 5 تاریخ جب 8-10 آئے گی اس وقت تک وہ کرے گا تو اس پہ ساری پابندیوں کا پابند رہے گا وہ, جب تک وہ احرام باندھے ہوئے. احرام کپڑے بدل سکتا ہے, احرام کے جو دو کپڑے ہوتے ہیں وہ بدل سکتا ہے, لیکن پابند رہے گا ان کنڈیشنز پر جو اس کے اپنے اوپر کر لی. اور تیسرا جو حج ہے وہ جو ہے حج تمتع کے معنی سہولت سے فائدہ اٹھانا. اس طرح کا حج کرنے والا عمرہ کے بعد احرام اتار دیتا ہے اور حج کے لیے دوبارہ احرام باندھ لیتا ہے. یعنی اگر فرض کریے میں یہاں سے جاتا ہوں اور میں وہاں پہلے سے پہنچ گیا, ابھی حج میں دن باقی ہے, رمضان کے بعد چلا گیا, تو میں نے عمرہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں. اب میں عام پابندی کا پابند نہیں ہوں, احرام باندھنا نہیں. احرام میں نے جب اتار دیا تو میں پابندی سے ہٹ گیا, اور حج کا جب دن سٹارٹ ہوا تو اس وقت میں نے یہ دوبارہ باندھ لیا. تو حج 5 دن کا ہوتا ہے. تو یہ جو ہم جیسے کمزور لوگ زیادہ تر یہی کر رہے ہیں. جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنے گھر سے وہ نکل رہے ہیں 2-3 بجے, تو یہیں سے احرام باندھ کے چل رہے ہیں. تو احرام کے اندر جو آپ پہ احرام باندھ کے جو ہے نا وہ اس کی پابندیاں ہیں, وہ ہے امپورٹنٹ چیز. اس طرح کا حج کرنے والا متمتی فائدہ اٹھانے والا کہتے ہیں. اس طرح کا حج کرنے والا طواف وداع کے بعد صفا مروہ کرے گا.